سیکیورٹی فورسز کا خارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع لوئر دیر کے علاقے تیمرگرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانے کا محاصرہ کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارج بشمول ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی حفیظ اللہ عرف کوچوان کو جہنم واصل کر دیا گیا. نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا انعقاد. پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی زیر صدارت کانفرنس نیول چیف کا ممکنہ روایتی اور غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور. ISPR کے مطابق کانفرنس میں قومی سلامتی، جیو اسٹریٹجک امور، جنگی تیاریوں اور جوانوں کی تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لانے پر غور کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے لانے پر غور ہوگا. سندھ، بلوچستان، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کی 24 جولائی 2024 کے کمیشن ریمارکس حذف کرنے کی درخواست بھی ایجنڈے میں شامل ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوسرے روز بھی بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا. کورم پورا نہ ہونے پر پہلے آدھا گھنٹہ وقفہ کیا گیا. وقفے کے بعد بھی کورم پورا نہ نکلا، جس پر ڈیپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ بیلاروس. وزیراعظم ایوان آزادی پہنچے، جہاں صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے وزیراعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال کیا. وزیراعظم کو بیلاروس کی مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر لوکاشینکو اور وزیراعظم کے درمیان آج 2 طرفہ وفود کی سطح پر ملاقاتیں شیڈول ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد امریکہ جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مثبت بات چیت کی جائے گی. معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں. کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فنڈز کی پہلی قسط حاصل کرنے کے لیے گرین بانڈز کے اجرا کا فیصلہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 30 ارب روپے مالیت کے گرین بانڈز کا اجرا کیا جائے گا. IMF کی مشاورت سے اسٹاک ایکسچینج میں بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ہائی کورٹ چیف جسٹسز اختیارات سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے الزامات کو تسلیم کر لیا. ہمیں اپنے اختیارات کو ہضم کرنا چاہیے. جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس پر سماعت کی. سندھ ہائی کورٹ میں سندھ سول کوڈز ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت. درخواست گزار سہیل حمید ایڈوکیٹ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے. درخواست خارج کر دی گئی. قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے کہا کہ ہائی کورٹ مختلف دائرہ اختیار استعمال کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کے مطابق سول کیسز کی ضلعی عدالتوں میں منتقلی وفاق کا اختیار ہے. عدالت نے درخواست گزار کو 1955 کے فیصلے کے بجائے اس کے بعد کے فیصلے پڑھنے کی ہدایت کر دی. تھیٹرز کے حوالے سے نیا قانون آئندہ ہفتے آ رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی کلچر رپورٹرز سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ پنجاب سینسر بورڈ آئندہ 2 سے 3 روز میں اثر نو تشکیل دیا جا رہا ہے. الحمرا لاہور میں جلد ایک فیملی تھیٹر شروع کرنے جا رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ اطلاعات میں غیر قانونی بھرتیوں پر سندھ حکومت کو نوٹس جاری کر دیا. کیس پر سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. سندھ کے سرکاری اداروں میں خواتین افسران کے ہراساں ہونے کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے. لیڈیز جیل کراچی میں تعینات ڈاکٹر حمیرہ نے IG جیل خانہ جات اور DIG جیل خانہ جات شیبہ شاہ پر ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے اور ذہنی ٹارچر کے الزامات عائد کر دیے. ڈاکٹر حمیرہ نے محتسب اعلیٰ کے پاس درخواست جمع کروا دی.
غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلا جاری۔ گزشتہ روز 7,782 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,28,845 تک پہنچ چکی ہے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین نے امریکی اشیاء پر اضافی ٹیرف 84% سے بڑھا کر 125% کر دیا۔ چینی وزارت خزانہ کے مطابق اطلاق کل سے ہوگا۔ چین کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی درآمدات پر ڈیوٹی 145% تک بڑھانے کے فیصلے کے خلاف جوابی وار کیا گیا۔ بھارتی ریاست بہار میں آسمانی بجلی گرنے اور ژالہ باری سے 61 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار کے 13 اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو اگلے 2 دنوں کے دوران خراب موسم کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔